راجہ صاحب نے اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کر کر نہ کہ صرف بلوچستان کی عوام بلکہ ملک کی عوام کے لیے ایک پیغام آج ان کی شمولیت کے توسط سے جانا چاہیے کہ ہر کوئی سیاسی یا پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لوگ جو ہے نا وہ اقتدار اور اقتدار کی کرسی کے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ اس مٹی سے مہر و محبت، اس سرزمین سے لگاؤ اور اس سرزمین پر بسنے والی عوام کی مہر و محبت کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے کرسی اور اقتدار بے معنی رہ جاتے ہیں۔ آج راجہ صاحب کی شمولیت میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں بسنے والی ان تمام اقوام جس میں بلوچ ہوں، پشتون ہو، ہزارہ ہوں اور جس میں بلوچستانی ہوں، جن کو سیٹلر کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا تھا ہم ان کو سیٹلر نہیں، ہم ان کو بلوچستانی تسلیم کرتے ہیں۔ بلوچستان میں بسنے والا چاہے کسی رنگ و نسل، کسی زبان سے اس کا تعلق ہو، ہم ان تمام کو، ان اقوام کو بلوچستانی سمجھتے ہیں۔ اور ان کی اس راجہ صاحب کی شمولیت بالخصوص بلوچستانیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ایک ایسے آڑے وقت، ہاں کچھ دن، مہینہ دو مہینے پہلے وہ شمولیت کرتے تو شاید ان پر بھی یہ الزام لگتا اور ہم بھی اس کی صفائیاں دیتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے تھک جاتے کہ جی وہ اقتدار کے لیے وہاں ہیں۔ اب اقتدار اپنی جگہ پر، ہم تو ممبر آف پارلیمنٹ بھی نہیں رہے، آپ لوگوں کی طرح، کچھ آپ لوگوں کی طرح ہم بھی کچھ بے روزگاری کے دن گزار رہے ہیں۔ اور ان حالات میں ان کی شمولیت نہ کہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے پروگرام کو آگے بڑھائے گی اور بلوچستان کے جو معروضی حالات ہیں، میرے خیال میں ملک بلوچستان سے باہر کا جو میڈیا ہے وہ شاید بلوچستان کے ان سیاسی اور معروضی حالات سے واقف نہ ہو، لیکن بلوچستان کے اپنے بالخصوص کوئٹہ پریس کلب اور اس کوئٹہ کے تعلق رکھنے والے وہ صحافی حضرات بلوچستان کے ان تمام حالات سے مجھ سے بہتر شاید وہ واقفیت رکھتے ہوں۔ تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں بلوچستان جہاں پر، جس کو ابھی راجہ صاحب نے کہا تھا کہ یتیم سے بچے کی مانند ہے، جس کو ہر کوئی آ کے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی صندوق کے نام پر، کبھی ریکوڈیک کے نام پر، کبھی سوئی گیس کے نام پر، اور اقتدار سے فارغ ہونے والے حضرات آخری بلوچستان کی سیاسی تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک کر جاتے ہیں۔ اور جس کی واضح مثال آپ کی 2023 کی مردم شماری ہے۔ اس مردم شماری میں جس میں بلوچستان کی آبادی کسی حد تک بڑھ گئی تھی، اور یہ نہیں کہ صرف بلوچستان کی آبادی بڑھی تھی، پورے پاکستان کی آبادی بڑھی تھی۔ 1947 سے دیکھا اگر جائے تو بلوچستان کا استحصال زیادہ آبادی کے نام سے اور بلوچستان کی کم تر آبادی کو جواز بنا کر ہمارے وسائل، ہمارے پارلیمنٹ میں نمائندگی، NFC ایوارڈ، ان سب میں جو ہماری لوٹ مار کی گئی ہے ہماری کم آبادی کو جواز بنا کر۔ 2023 کی مردم شماری جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی آبادی زیادہ ہوئی ہے، ہم نے اس سے پہلے 1947 سے لے کے آج دن تک 6 مردم شماریاں ہوئی ہیں۔ ہم نے کسی ایک مردم شماری پر انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ مردم شماری غلط ہوئی ہے، لیکن خوش قسمتی سے جب 2023 میں بلوچستان کی آبادی اس حد تک نہیں بڑھی کہ دوسرے جو اس سے پریشان ہوں، لیکن جنون حد تک بلوچستان کی جب آبادی بڑھ گئی ہے تو اس پر اعتراضات بھی اٹھے اور اس کے لیے CCI کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی
اور اس سی سی آئی کی ہنگامی میٹنگ سے 2 فائدے اٹھائے گئے. ایک بلوچستان کی 73 لاکھ کی آبادی کو گھٹا کر، اور دوسرا آنے والے الیکشنوں کو، مردم شماری کو یا آپ کی حلقہ بندیوں کو جواز بنا کر آنے والے الیکشنوں کو جو ہے ان کو ڈیلے کیا جائے اور ان میں تاخیر لائی دی جائے. یہ واحد مردم شماری ہے جہاں پر تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے، بلوچستان کی، ان کے پولیٹیکل ورکروں نے جیو جان سے جو ہے نا اس میں جو ہے حصہ لیا. ایک سب سے بڑی وجہ جو پچھلی مردم شماریاں ہوتی تھی، بلوچستان کی پسماندگی، بلوچستان میں کمیونیکیشن کا نہ ہونا، رسد کا نہ ہونا، روڈ نیٹ ورک کا نہ ہونا، سب سے بڑی وجوہات یہ تھی. لیکن 2002 کے بعد جو انسرجنسی شروع ہوئی، پچھلے ادوار میں 1973 میں بھی انسرجنسی ہوئی، اس سے 60s میں بھی انسرجنسی ہوئی، لیکن 2000 کی انسرجنسی کا جو سلسلہ جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا، جو ہنوز جاری ہے. یہ ہم نہیں کہتے، آپ کے اعداد و شمار کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے. آپ کے اپنے پروونشل اور فیڈرل بجٹ سے لا اینڈ آرڈر پہ جو اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ اس بات کی ثبوت ہیں کہ بلوچستان میں امن امان کا مسئلہ ہے. وہ امن امان کا مسئلہ جہاں پر ڈیورنگ الیکشن آپ کے امیدواران اپنے حلقہ انتخاب میں جانا، اپنی جگہ پر اپنا ووٹ کاسٹ تک نہیں کر سکتے تھے. وہ حلقے جہاں پر منتخب نمائندے 25 ووٹ لے کر ممبر پارلیمنٹ بنتے تھے، لیکن 2017 کے الیکشن میں اسی ممبروں نے 15,000 سے لے کر 17,000 ووٹ لیے. ایک تو کچھ عرصے میں ڈیولپمنٹ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بلوچستان میں تمام نیٹ روڈوں کا جو ہے جال بچھایا گیا ہے، لیکن کسی حد تک روڈوں کا جال بچھایا گیا، اور مردم شماری کے عملوں کو یہ سہولت میسر ہوئی کہ وہ اپنے موٹر سائیکلوں پر یا سیاسی پارٹیوں کے تعاون سے ان علاقوں تک پہنچے، جس کی بدولت بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 14 لاکھ تک آ کے پہنچی. اس سے بڑا آسمان گرنے والا نہیں تھا. زیادہ زیادہ بلوچستان کی 6 سیٹیں بڑھتی. این ایس سی میں جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ 8 سے 8.5 پر آ کے بنتا تھا، لیکن اس مردم شماری کو اس ایک ہی قلم کی لکیر سے اس کو کاٹ کر میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے ساتھ ایک بار پھر زیادتیوں کا جو ایک انبار کھڑا کر دیا گیا ہے. مجموعی پاکستان کی صورتحال سے مجھے بتایا آپ لوگ سوال کریں گے، صوبے کی بھی صورتحال پر آپ لوگ سوال کریں گے، لیکن جو حالات بلوچستان میں ہیں اور بلوچستان کیوں ترقی نہیں کر رہا، بلوچستان کو ہر آنے والا حکمران اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی انہوں نے اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے. ہر حکمران نے آ کے یہی کہا ہے کہ جی میں بلوچستان کو جو ہے میں شہد کی اور دودھ کی ندیاں بہا دوں گا، لیکن وہ اس میں کامیاب، اگر ان کی نیت صاف بھی ہو، وہ بلوچستان میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ بلوچستان کے مسئلے کو ابھی تک انہوں نے سمجھا ہی نہیں. بلوچستان کا جو روٹ کاز ہے، وہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. دہشت گردی کا خاتمہ آپ تب تک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر نہ مل جائے، بلوچستان کو اس کے جائز حقوق نہ ملے، جس کے لیے ہم نے ایوانوں میں بھی آواز اٹھائی. بدقسمتی سے وہاں پہ تو ڈیسک تو بہت سے بجائے جاتے ہیں، وہاں پہ تالیاں بھی بہت سے بجائی جاتی ہیں، واہ واہ بھی کی جاتی ہیں، لیکن ہماری آوازیں اس ایوان کے اندر ہی محدود رہ گئی ہیں. ایوان سے باہر، چاہے ایوان صدر ہو یا وزیر اعظم کی سیکریٹریٹ ہو یا وزراؤں کی جو دفاتر ہیں، اس میں جو سنائی نہیں دی جاتی. تو میں ایک بار پھر راجہ جواد اور ان کے
ہمراہ جو جنہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے، میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت کی طرف سے ان کو بلوچی میں کہتے ہیں وشت کشیں، برائی میں کہتے ہیں بخیرت پاؤ، اور پشتو میں کہتے ہیں بخیر رال رہے. بڑی مہربانی. آپ نے جو ہے ذکر کیا کہ مردم شماری نے جو ہے آبادی کم نہیں کی گئی، امن کے حوالے سے کیے گئے، اور بلوچستان کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ اتنے ابھی بلوچستان کے کہاں جو ہے نہیں دیے جائے، لیکن تب بھی آپ جو ہے وفاقی حکومت کا حصہ رہے ہیں. بلوچستان میں بھی جو ہے آپ کے جو جماعت کے 10 اراکین جنہیں فرنڈلی اپوزیشن کا نام دیا گیا اور بار بار تانا بھی دیا گیا حکومت کے اراکین کی جانب سے بھی، لیکن آپ حکومتوں کا بھی حصہ رہے. اب آپ جو ہے گلا بھی کر رہے ہیں. یہ آپ لوگ حکومت میں تھے تو حکومت کیوں نہیں چھوڑی آپ لوگ نے جس ٹائم آپ لوگ تھے، اگر آپ سب تمام مسئلہ تھے؟ دیکھیں، جہاں تک حکومت میں رہنے کا تعلق ہے، ہم صرف اس حکومت میں نہیں رہے، ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی رہے. وہاں پہ کوئی ہم نے وزارت نہیں لی، لیکن ایک معاہدہ کیا تھا ہم نے، اور اس معاہدے میں دستخط صرف ہمارے نہیں تھے، اس میں دستخط پی ٹی آئی کے سربراہان کے بھی دستخط تھے. اس میں جو نکات دیے گئے تھے اس میں بلوچستان کی پسماندگی، بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ نکات شامل کیے تھے، اور اس میں بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا اور مسنگ پرسنز کی واپسی. جب حکومتی اراکین نے اس جس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اس پر دستخط کیے، تو یہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ یہ مسائل بلوچستان کے جینیوئن مسائل ہیں، چاہے وہ مسنگ پرسنز کے مسائل ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے انڈر ڈیولپڈ علاقے ہوں، چاہے بلوچستان میں قانون سازی کے تحت گوادر کے لوگوں کو جو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا تھا وہ مسائل ہوں. ان کے دستخط اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مسائل جینوئن ہیں. اور اس کے بعد اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسن نہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں جو آج یہ کہتے ہیں، جنہوں نے کل سینٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ جی بلوچستان میں 150 کے قریب مسنگ پرسنز ہیں. اس دور حکومت میں 450 لوگ جو بازیاب ہوئے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ افغانستان سے تو نہیں آئے تھے، وہ ایران سے نہیں آئے، وہ ہندوستان سے نہیں آئے، وہ سمندر سے نہیں آئے، نہ ہی وہ آسمان سے ٹپکے ہیں. وہ دیے گئے ہیں ہمیں ان حکمرانوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے. تو یہ ان کا وہ جو دعویٰ غلط ثابت ہوا. جہاں تک دوسری جو حکومت ہے، ہم نے اس دور حکومت میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور اس دور حکومت میں بھی خطوط بھی لکھے ہم نے، ایوان میں بھی ان کو ہم مسائل سے جو ہے آگاہ کرتے رہے، اور میٹنگوں میں بھی، کیبنٹ میٹنگوں میں بھی ہمارے دوستوں نے جو ہے ان کے سامنے یہ مسئلے رکھے. اصل میں توجہ نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی نمائندگی اس حد تک وہاں پر نہیں کہ وہ ہم اپنی باتیں ان سے منوا سکیں. ہم 4 اراکین تھے، 4 اراکین حکومت سے، ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے نکلے بھی، اس کی حکومت کو تو کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر قائم دائم تھی. اور اس کے خلاف جب ہم عدم اعتماد لائے تو صرف ہم عدم اعتماد نہ لائے بلکہ پی ڈی ایم میں جماعتیں تھیں، سب نے مل کے ان کے خلاف عدم اعتماد لائے. موجودہ جو حکومت تھی اس کے سامنے بھی ہم نے یہ مسائل رکھے. اور میں سمجھتا ہوں گزشتہ کی جو حکومتیں ہیں اور وہ بڑی سیاسی پارٹیاں جو چاہتی ہیں کہ بلوچستان کو وہ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں، وہ تو اب یہ گلہ نہ کریں گے کہ بلوچستان کے مسئلے سے وہ ناواقف ہیں. ہم نے ان کے کانوں میں چیخ چیخ کر بلوچستان کے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب کم سے کم پی ایم ایل این یہ نہ کہے کہ جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی یہ کہے جی بلوچستان جو مسئلہ چھائے. اب ان کو کم سے کم یہ کہنے کی جو ہے زحمت نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ایک آپ نے جو بات کی ہے کہ اتنے ہمارے 75 لاکھ کی آبادی کم کی گئی ہے، چیئرمین سینٹ آپ کا بلوچستان کا، وزیر اعلیٰ آپ کا بلوچستان کا، اور وہ بیٹھ کے اس پر دستخط کر رہا ہے، جبکہ اراکین میں ہم نے دیکھا سوائے آپ کی آواز کے اور کسی نے وہاں پر آواز بلند کی اسمبلی کے اندر. تو کیا وجوہات ہے کہ چیئرمین سینٹ جو بہت بڑا ہوتا ہے وہ بھی خاموش رہا اور وزیر اعلیٰ نے بھی خاموشی سے دستخط کر دیا؟
دیکھیں اس وقت وزیر اعلیٰ جب یہ CCI کی میٹنگ بلائی گئی تھی، جو میں نے سنا ہے بھائی، آپ لوگوں نے بھی شاید وہی سنا ہوگا، وہ کراچی میں تھا، اس کو ایک پارسل کے تحت اسلام آباد لایا گیا، کوئی کہتے ہیں پارسل میں لایا گیا، پوسٹ آفس کے اس میں ڈاک میں لایا گیا، کوئی کہتا ہے وہ فوڈ پینڈا میں لایا گیا، بہرحال جس انداز میں بھی اس کو لایا گیا، اس کو اس کو سے دستخط کرائے گئے، اور چیئرمین سینٹ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں یہاں پر جواب دوں گا اپنی پارٹی کا، اور میں ذمہ دار ہوں بھائی سے، ایک پارٹی صدر کے ذمہ دار ہوں اپنی پارٹی کا، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنے جواب دہ خود ہوں گے جب وہ آئیں گے۔ اور آپ ایک اور بات بھول گئے بھائی، وزیر اعظم بھی تو بلوچستان کا ہے، اب ہے نا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اب بھی ہے، اور کل بھی ہوگا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑھ میں صورتحال جو ہے وہ آئے دن کشیدہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں، اس مسئلے کا حل کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، اور یہ صرف ایک ورڈ میں مسئلہ نہیں ہے، پورے بلوچستان میں جنرل مشرف کے ادوار سے مسلح جتھوں کا جو ہے گروہ بنایا گیا تھا، جن کو پولیٹیکل پارٹیوں اور وہ لوگ جو ملیٹنسی کی سیاست کرتے ہیں یا بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف استعمال کیا گیا، باقاعدہ جن کو ہم نے نام دیا ڈیتھ اسکواڈ، مکران سے لے کر ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ بگٹی سے لے کر کولو، کولو سے لے کر تربت، گوادر، پنجگور، خاران، جہاں جہاں دیکھیں ان کے جو ہے ونگ ہیڈ کوارٹر بنائے دیے گئے تھے۔ ایک ونگ ہیڈ کوارٹر تھے باوردی، ایک ونگ ہیڈ کوارٹر ان کے جو ہے بے وردی۔